انیکا نثار صاحبہ نے جوائن کیا. انیکا صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ آرمی چیف کا وہ بیان جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مانا کہ آرٹیکل 19 ہمیں آزادی اظہار رائے دیتا ہے, لیکن اس کا بھی بہت غلط استعمال کیا گیا. میں سمری بیان کر رہا ہوں ان کے بیان کی. اچھا یہ اب اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود جانتے ہیں, باقی بھی اپنی آئینی حدود جانیں. باقی سے مراد میں نے باقیوں سے تو پوچھ لیا جو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ باقی سے مراد کون ہے آرمی چیف کے مطابق؟ میرے خیال میں یہاں باقیوں سے مراد بڑے واضح طور پر یہاں سیاسی جماعتیں, وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ بڑے آرام سے ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیتی ہیں اور اپنی ذمہ داری آرام سے سائیڈ پہ کر کے ایک مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتی ہیں. یہ وہ والی سیاسی جماعتیں ہیں. بالخصوص اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھیں تو آج کل دیٹ از واٹ آئی سی کہ وہاں سے بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا کے کچھ لوگ جن کو اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اب یا تو پاکستان تحریک انصاف آئے اور بڑا واضح ہو کر کلیئرلی سامنے کہے کہ جی یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اپنی بنا کے اوپر جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو انڈیویجولز کے طور پہ ڈیل کیا جائے. لیکن جب ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے اس طرح کی چیز, اس کے اندر ایسا لگنے لگے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کسی جماعت کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا کرتے ہیں. باقی جماعتوں پہ بھی لگتے رہے ہیں بہرحال, لیکن میں نے یہ آبزرو کیا اوور دا پیسج آف ٹائم کہ جب جس جماعت کو کسی طریقے سے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جائے اور اس کو یہ احساس ہو یا یہ لگے کہ جو دوسری جماعت ہے جو حکومت میں ہے اس کی سپورٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو وہ فوری طور پر ایک سرٹن پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ اس لیے بلڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ حکومت والی جو اس ٹائم پہ حکومت میں جماعت اس سے ہٹ کے ہماری طرف آ جائیے. ابھی اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے, اس سے پہلے پی ایم ایل این نے اس طرح سے کیا ہے, اور آئی تھنک یہی وشس سرکل چلتا رہے گا. یہی افسوس کا مقام ہے بیسیکلی کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کو ایسی سیاست چاہیے جس کے اندر کسی طریقے سے کسی کی مداخلت نہ ہو, وہی دوسرے ہی سانس کے اندر کہتی ہیں کہ اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اور ہم فوج سے بات کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے. تو یا تو آپ یہ چاہ سکتے ہیں یا آپ یہ چاہ سکتے ہیں, یا آپ نہیں, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے نا انیکا صاحبہ, جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ طاقتور کس کے پاس ہے. سمینہ صاحبہ یہ جو بات ابھی کی ہے انیکا صاحبہ نے, اس پہ ذرا آپ بھی رائے دیجیے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ طاقتور سی بات کریں گے نا, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس اختیار ہے, the one who is calling the shots according to them, ان کو جو لگتا ہے ہم انہی سے بات کریں. اور کس سے بات کریں؟ اور کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے کیا؟ یہ صرف ان کو نہیں لگتا ہے علی, یہ ہمارے ملک کی ایک ہسٹری بھی ہے. دیکھیے اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور ایک نہیں باقی بھی سب اسی طرح ایک سرکل میں یہی کچھ کرتی ہمیں نظر آتی ہیں, یہ بات درست ہے, میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہی. لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ دوسری طرف بھی کوئی تو ہے نا جو انہیں کندھا ہمیشہ فراہم کرتا چلا جا رہا ہے. اگر وہ کندھا مانگ رہی ہیں تو انہیں کوئی کندھا دے بھی تو رہا ہے نا. تو یہ بھی ایک انفیئر بات ہے کہ ہم صرف کندھا مانگنے والوں کو تو کرٹیسائز کریں لیکن کندھا دینے والوں کو کرٹیسائز نہ کریں. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ سیاست میں مداخلت رہی ہے, حکومتیں بنائی گئی ہیں, حکومتیں گرائی گئی ہیں, وزرائے اعظم بنائے گئے ہیں, وزرائے اعظم ہٹائے گئے ہیں. یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا ہے اور اس سے میرا خیال ہے کہ انکار ممکن نہیں ہے. اس میں سیاسی جماعتیں بھی قصوروار ہیں, بالکل درست, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے, یہ بھی اتنی ہی درست بات ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے, یہی بات ہے کہ جب وہ طاقت فراہم کی جاتی ہے اسی لیے حکومت گرتی ہے, اسی لیے حکومت بنتی ہے, اسی لیے برے دن شروع ہو جاتے ہیں, اسی لیے مشکل ٹائم شروع ہو جاتا ہے. پہلے پی ایم ایل این کا تھا, پی ٹی آئی کا ہے, اور ہم نے سیاست میں دیکھا بھی یہی ہے کہ جب محترمہ نے بھی واپس آنے کا سوچا تو انہوں نے بھی اس وقت کے سب سے طاقتور شخص مشرف سے بات کی. جب پی ایم ایل این پہ برا وقت آیا تو انہوں نے بھی باجوہ صاحب کے ساتھ ہی ڈیل کی, اور ان کے تمام جو آج کل کے لوگ ہیں وہ آ کے اس کو بتا رہے ہیں برملا. محمد زبیر صاحب کی آپ گفتگو سن لیں, آپ خواجہ آصف صاحب کے اعترافات سن لیں, آپ بہت سارے اب تو ساری حقیقتیں کھل چکی ہیں, جو ان کے اتحادی ہیں وہ خود بتاتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. سمینہ صاحب تو دیکھیے جب انہوں نے بھی اپنے معاملات حل کیے تو ٹھیک ہے, میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تینوں خواتین کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.